اس ویڈیو میں ہم لوگ نظم کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کریں گے اور اہم نظم و نگار جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے UGC نیٹ JRF اردو کے، اور یہ TGT اردو کے بھی حوالے سے بہت اہم سوال و جواب ہے۔ پابند نظم جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ آزاد نظم جو ردیف و قافیہ کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے، اس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر نہیں ہوتی۔ پابند نظم جس میں ردیف و قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ آزاد نظم وہ نظم ہوتی ہے جس میں ردیف قافیے کی پابندی سے آزادی ہوتی ہے۔ اس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر نہیں ہوتی۔ نظم معرہ جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی یعنی بنا قافیہ والی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر ہوتی ہے۔ اردو کے پہلے نظم گو شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اردو کی پہلی نظم جو ہے وہ بندہ نواز کی چکی نامہ ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز کا تخلص شہباز ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز شہباز تخلص کرتے تھے۔ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہے۔ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہے۔ انجمن پنجاب کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا۔ اس کا قیام 1865 میں عمل میں آیا۔ انجمن پنجاب کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا۔ اس کا قیام 1865 میں عمل میں آیا۔ پنڈت منپھول انجمن کے پہلے صدر تھے۔ ان کے بعد ڈاکٹر GW لائٹر جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، انہیں انجمن کا صدر بنایا گیا۔ محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری اور لیکچرر بنایا گیا اور وہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری بنایا گیا اور لیکچرر بنایا گیا۔ وہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ انجمن کا پہلا مشاعرہ 1874 عیسوی کو ہوا تھا۔ انجمن کا پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 عیسوی کو ہوا تھا۔ پہلے مشاعرے کا عنوان برسات رکھا گیا تھا کرنل ہال رائٹ کی تجویز پر۔ پہلے مشاعرے کا عنوان جو ہے وہ برسات رکھا گیا تھا کرنل ہال رائٹ کی تجویز پر۔ پہلے مشاعرے میں حالی نے برکھا رود اور محمد حسین آزاد نے ابر کرم عنوان سے نظم پڑھی تھی۔ انجمن پنجاب کے کل 10 مشاعرے ہوئے تھے۔ حالی نے صرف 4 مشاعروں میں اپنا کلام سنایا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا اور نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے دلگداز کے ذریعے سے عطا کیا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا اور نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے دیا تھا اپنے رسالے دلگداز کے ذریعے۔ جو شامل شعراء ہیں ان میں سب سے پہلے نظم نگار شعراء جو ہیں، نظم گو شعراء وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر اکبر آبادی 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1830 عیسوی میں اکبر آباد میں وفات ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی دہلی سے اکبر آباد کب گئے؟ 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت وہ دہلی سے اکبر آباد چلے گئے اور پھر ساری زندگی وہیں رہے اور ان کا انتقال بھی 1830 عیسوی میں اکبر آباد میں ہوا۔ نذیر اپنے والدین کی 13ویں اولاد تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں متروک الفاظ کا استعمال سب سے زیادہ کیا ہے۔ نذیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا تھا؟ تو نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا تھا۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار کس کی تخلیق ہے؟ تو حبیب تنویر کی تخلیق ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار کس کی تخلیق ہے؟ تو حبیب تنویر کی تخلیق ہے۔
یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو نیاز فتح پوری کا قول ہے کہ یہاں یعنی نذیر اکبر آبادی کے یہاں اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری ایسا کہتے ہیں۔ نذیر کی نظم کلجگ کو روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل کس نے قرار دیا ہے؟ تو مجنو گورکھپوری نے نذیر کی نظم کلجگ کو روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے۔ اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی، بنا مطلب بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کے بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ قول ہے احتشام حسین کا۔ سید احتشام حسین کا قول ہے نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے کہ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نذیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں نذیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ نذیر کی کچھ مشہور نظمیں ہیں ہولی، عید، شب برات، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، کلجگ، مفلسی، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، چوہوں کا اچار، نام اللہ کا، خدا کی پہچان، اہل دنیا اور خواب غفلت وغیرہ۔ ہولی، عید، شب برات، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، کلجگ، مفلسی، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، چوہوں کا اچار، نام اللہ کا، خدا کی پہچان، اہل دنیا اور خواب غفلت وغیرہ۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ محمد حسین آزاد کی وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ 1885 عیسوی میں ایران سے واپس آ کر دیوان ذوق مرتب کیا تھا۔ جو شیخ محمد ابراہیم ذوق جو ہیں وہ آزاد کے استاد تھے اور انہوں نے ان کا دیوان مرتب کیا تھا 1885 عیسوی میں ایران سے واپس آنے کے بعد۔ 1887 عیسوی میں حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ آزاد کو 1887 عیسوی میں حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ 1858 عیسوی میں دہلی اردو اخبار کا نام بہادر شاہ ظفر کے مشورے پر اخبار الظفر رکھا گیا تھا۔ 1858 عیسوی میں دہلی اردو اخبار کا نام بہادر شاہ ظفر کے مشورے پر اخبار الظفر رکھا گیا تھا۔ 1880 میں آب حیات شائع ہوئی تھی۔ محمد حسین آزاد کی تصانیف کے حوالے سے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آب حیات اس میں انہوں نے شعراء کے تذکرے لکھے جو 1880 میں شائع ہوا۔ دربار اکبری 1898 عیسوی میں۔ سخندان فارس 1887 عیسوی میں۔ نیرنگ خیال 2 حصے پر ہے۔ پہلا حصہ جو ہے 1880 میں شائع ہوا اور دوسرا 1923 عیسوی میں شائع ہوا۔ سیر ایران، ڈرامہ اکبر، نظم دل امروز، نظم آزاد، خمکدہ آزاد، قصص الہند، نگارستان، جانورستان، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اب ہم ان کی نظموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آزاد کی مشہور نظمیں شب قدر، صبح امید، حب وطن، ابر کرم، نو طرز مرصع، خطاب بقلم دوستی، خواب و امن، داد انصاف، پیاری بلی، جذب دوری۔ حالی، مولانا الطاف حسین حالی جو اگلے ہمارے نظم کو شعراء ہیں ہمارے نصاب میں شامل۔ مولانا حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کی وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی۔ 1904 عیسوی میں وائسرائے نارتھ بروک نے کرنل ہال رائٹ کی سفارش سے حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ محمد حسین آزاد کو 1887 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا اور 1904 عیسوی میں حالی کو ملا۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ آل احمد سرور کہتے ہیں حالی کے تعلق سے کہ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ حالی کی تصانیف: حیات سعدی 1886 عیسوی میں شائع ہوئی۔ یادگار غالب 1896 سے 97 عیسوی میں شائع ہوئی۔ حیات جاوید 1901 عیسوی میں۔ حیات سعدی میں انہوں نے شیخ سعدی کی سوانح لکھی ہے۔ یادگار غالب میں مرزا غالب کی سوانح عمری لکھی ہے اور حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی ہے۔
ان کی اگلی کتاب ہے مجالس النساء جو 1874 عیسوی میں انہوں نے لکھی تھی مڈل کلاس کی طالبات کے لیے۔ مسدس حالی 1889 عیسوی میں انہوں نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں شائع ہوئی، جسے پہلی تنقیدی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ مولود شریف تریاق مسموم سفرنامہ حکیم ناصر خسرو۔ حالی کے لکھے ہوئے مرثیے 5 شخصی مرثیے انہوں نے لکھے تھے۔ پہلا مرثیہ ان کا غالب کا ہے جو 1869 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا غالب کی موت پر۔ پھر امداد حسین مظہر کا مرثیہ لکھا 1885 عیسوی میں۔ مرثیہ حکیم محمود خان 1892 عیسوی میں۔ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا 1901 عیسوی میں۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا 1907 عیسوی میں۔ حالی کی مشہور نظمیں، ان کی مشہور نظمیں ہیں نشاط امید، برکھاروت، رحم و انصاف، حب وطن، مناجات بیوہ، مد و جزر اسلام، چپ کی داد، عقل اور نفس کی گفتگو، شکوہ ہند، مٹی کا دیا، قوم کی پاسداری وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نشاط امید، برکھاروت، رحم و انصاف، حب وطن، مناجات بیوہ، مد و جزر اسلام، چپ کی داد، عقل اور نفس کی گفتگو، شکوہ ہند، مٹی کا دیا، قوم کی پاسداری وغیرہ۔ اسماعیل میرٹھی کے تعلق حالی مولانا الطاف حسین حالی جو اگلے ہمارے نظم کو شعراء ہیں ہمارے نصاب میں شامل۔ مولانا حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کی وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی۔ 1904 عیسوی میں وائسرائے نارتھ بروک نے کرنل ہال رائٹ کی سفارش سے حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ محمد حسین آزاد کو 1887 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا اور 1904 عیسوی میں حالی کو ملا۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ آل احمد سرور کہتے ہیں حالی کے تعلق سے کہ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ حالی کی تصانیف: حیات سعدی 1886 عیسوی میں شائع ہوئی۔ یادگار غالب 1896 سے 97 عیسوی میں شائع ہوئی۔ حیات جاوید 1901 عیسوی میں۔ حیات سعدی میں انہوں نے شیخ سعدی کی سوانح لکھی ہے۔ یادگار غالب میں مرزا غالب کی سوانح عمری لکھی ہے اور حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی ہے۔ ان کی اگلی کتاب ہے مجالس النساء جو 1874 عیسوی میں انہوں نے لکھی تھی مڈل کلاس کی طالبات کے لیے۔ مسدس حالی 1889 عیسوی میں انہوں نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں شائع ہوئی، جسے پہلی تنقیدی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ مولود شریف تریاق مسموم سفرنامہ حکیم ناصر خسرو۔ حالی کے لکھے ہوئے مرثیے 5 شخصی مرثیے انہوں نے لکھے تھے۔ پہلا مرثیہ ان کا غالب کا ہے جو 1869 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا غالب کی موت پر۔ پھر امداد حسین مظہر کا مرثیہ لکھا 1885 عیسوی میں۔ مرثیہ حکیم محمود خان 1892 عیسوی میں۔ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا 1901 عیسوی میں۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا 1907 عیسوی میں۔ حالی کی مشہور نظمیں، ان کی مشہور نظمیں ہیں نشاط امید، برکھاروت، رحم و انصاف، حب وطن، مناجات بیوہ، مد و جزر اسلام، چپ کی داد، عقل اور نفس کی گفتگو، شکوہ ہند، مٹی کا دیا، قوم کی پاسداری وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نشاط امید، برکھاروت، رحم و انصاف، حب وطن، مناجات بیوہ، مد و جزر اسلام، چپ کی داد، عقل اور نفس کی گفتگو، شکوہ ہند، مٹی کا دیا، قوم کی پاسداری وغیرہ۔ اسماعیل میرٹھی کا نام محمد اسماعیل تخلص اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل میرٹھی کی وفات 1917 عیسوی میں میرٹھ میں ہوئی۔ اسماعیل میرٹھی نے شاعری 1860 عیسوی میں شروع کی تھی۔ اسماعیل میرٹھی کی شاعری کے استاد غالب ہیں۔ انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ سب سے پہلے اسماعیل میرٹھی نے کیا تھا۔ اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں اور 19 قصائد لکھے ہیں۔ اسماعیل کا خطاب خان صاحب تھا۔ اسماعیل میرٹھی کی مشہور نظمیں جو ہیں وہ یہ ہیں: خدا کی صنعت، آثار سلف، برسات، قوس و قزح، گرمی کا موسم، چڑیا کے بچے، کچھوا اور خرگوش، صبح کی امید، نصیحت، ہماری گائے، سچ کہو،
اسماعیل نے 88 غزلیں اور 19 قصائد لکھے ہیں۔ 1880 میں ان کا مجموعہ کلام ریزہ جواہر کے عنوان سے چھپی ہے۔ ان کی جو مشہور نظمیں ہیں وہ خدا کی صنعت، آثار سلف، برسات، قوس و قزح، گرمی کا موسم، چڑیا کے بچے، کچھوا اور خرگوش، صبح کی امید، نصیحت، ہماری۔ اکبر الہ آبادی اکبر کا اصل نام تھا سید اکبر حسین رضوی۔ پیدائش ان کی 16 نومبر 1846 عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی۔ وفات ہوئی ہے 9 ستمبر 1921 عیسوی میں الہ آباد میں۔ اکبر کو خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1898 میں اکبر کو خان بہادر کا خطاب ملا۔ اکبر کا لقب جو ہے لسان العصر تھا۔ اکبر کے خطوط کے مجموعے مکتوبات اکبر پہلا خطوط کا مجموعہ ہے۔ خطوط مشاہیر، رقعات اکبر، یہ ان کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ اکبر کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں، یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں، یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں، یہ قول ہے مہدی آفادی کا کہ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں، مہدی آفادی کا قول ہے یہ۔ اکبر کی مشہور نظمیں برق کلیسا، فرزی لطیفہ، جلوہ دربار دہلی، تعلیم نسواں، نظم قومی، مدرسہ علی گڑھ، گاندھی نامہ، کرزن صبا، مستقبل، ایک بوڑھا نحیف وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اکبر کے تنقیدی مضامین ہیں داغ اور ہیرا۔ اکبر کی کلیات کتنے حصوں میں ہے؟ تو 4 حصوں پر مشتمل ہے ان کی کلیات۔ ان کی مشہور نظمیں برق کلیسا، فرزی لطیفہ، جلوہ دربار دہلی، تعلیم نسواں، نظم قومی، مدرسہ علی گڑھ، گاندھی نامہ، کرزن صبا، مستقبل، ایک بوڑھا نحیف وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست پنڈت برج نارائن چکبست پیدائش ہوئی ان کی 1882 عیسوی میں فیض آباد میں۔ وفات ان کی 12 فروری 1926 عیسوی میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر ہوئی ہے فالج کے حملے سے۔ چکبست نے 9 عمر کی برس میں شاعری شروع کر دی تھی۔ چکبست کی پہلی نظم جو ہے وہ ہے حب قومی، 1894 عیسوی میں کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی۔ حب قومی ان کی پہلی نظم۔ چکبست نے ماہ نامہ صبح امید جاری کیا تھا 1918 عیسوی میں۔ چکبست نے ماہ نامہ صبح امید جاری کیا تھا 1918 عیسوی میں۔ چکبست نے اپنا مجموعہ کلام کا انتساب بشن نارائن کی طرف کیا ہے۔ نظم رامائن کا ایک سین کس حیت میں ہے؟ تو مسدس کی حیت میں ہے اور خاک نظم رامائن کا ایک سین کس حیت میں ہے؟ یہ چکبست کی نظم ہے رامائن کا ایک سین، یہ ہے مسدس کی حیت میں، اور خاک ہند میں جو ہے ان کی نظم مسدس کی حیت میں ہے۔ چکبست کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ تو صبح وطن اس کا نام ہے، اور اس میں ان کے پورے کلام شامل ہے۔ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کا انتساب انہوں نے بشن نارائن کی طرف کیا ہے۔ چکبست کی مشہور نظمیں رامائن کا ایک سین، خاک ہند، حب وطن، حب قومی، درد دل، کرشن کنہیا، نالہ درد، نالہ یاس، فریاد قوم، آواز حق، ہم ہوں گے، عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا، گائے، قومی مسدس، برق اصلاح، پھول مالا ان کی مشہور نظمیں ہیں۔